نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی صدق اللہ المولانا العظیم. تھینک یو ڈپٹی اسپیکر صاحب شکر اللہ الحق ہے اللہ الحق ہے اللہ الحق ہے. مجھے آج خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ میرے جیسے بہت سارے پاکستانی جو دیار غیر میں تھے وہ واپس اس لیے آئے تھے کہ اس پارلیمان اور جمہوریت کو وہ عزت دی جائے جس کے لیے لازوال قربانیاں دی گئیں. پھر جب ہم سنتے تھے کہ جی چانگا مانگا میں لوگ بک رہے ہیں، لوگ پیسے کے بلبوتے پہ رائے خرید رہے ہیں، لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح عوامی نمائندوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو ہم سوچتے تھے کہ ہم آ کے اس میں اپنا رول پلے اس طرح کریں گے کہ جمہوریت اور پارلیمان کا تقدس بحال ہو اور ایسے عناصر کو سائیڈ پہ کیا جائے. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ جب الیکٹورل ریفارمز کمیٹی بنتی ہے، یہ باقی پارٹیاں اللہ کے فضل سے 30 35 40 سالوں سے ایوانوں کا حصہ رہے ہیں، حکومتیں ان کی رہی ہیں. جب ہم اس کا حصہ بنے تو ہم نے کہا کہ جی ڈائریکٹ الیکشن کرائیں سینٹ کا یا پارٹی لسٹ، جو بھی میرے بھائی نے بات کی ہے پروپورشنل ریپریزنٹیشن، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. اب اخلاقی جرت اگر کے پی کے میں 16-17 ایم پی ایس پی ٹی آئی کے بکتے ہیں تو میرا چیئرمین بلند و بانگ پوری پاکستان کے سامنے یہ کہتا ہے کہ وہ بکے ہیں اور میں کنسرنڈ کوارٹرز کے تھرو ان کو عبرت کا نشان بناؤں گا. تو سوال یہ ہے کہ آپ کے ناک کے نیچے فاٹا کے ایم این ایز کو موجودہ پرائم منسٹر مریم میری بہن نواز شریف صاحب کی بیٹی فون کرتی ہے، کروڑوں روپے کے لوگ بکتے ہیں، اس وقت یہ پارلیمان اور محمود خان چکزئی صاحب کیوں خاموش رہتے ہیں؟ اس وقت یہ لوگ کیوں خاموش رہتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں بک رہے ہیں؟ اس وقت آپ کی آنکھوں پہ پٹیاں کیوں ہوتی ہے؟ بلوچستان کی بات آئی، جب آپ کے اپنے ایم پی ایز کو ان کا حق نہیں دیا گیا، جب آپ کے اپنی ایم پی ایز کو جو نون کی موجودہ حکومت ان کو حق نہیں دیا گیا، آپ کے ایم پی ایز نے سٹنگ پرائم منسٹر سے انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ اس لیے کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے فیصلے اسلام آباد میں ہوتے ہیں. اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کی پوسٹ پہ بٹھا دیا. عام بلوچستان کا باسی ذلیل و خوار زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ تحریک انصاف کو تو 4.5 سال ہو گئے. آپ تب سے جب اقتدار میں تھے، عام بلوچی کی عزت اور وہاں کے بلوچستان کے پشتون کی عزت وقت آپ کیوں سوئے ہوئے تھے؟ آپ کیوں سوئے ہوئے تھے؟ اگلی چیز، ہم نے جب یہ بات کی کہ پارلیمنٹ کے اندر پارٹیوں کے ممبران پارلیمنٹ کی عزت کا سبب تو ضرور بنتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ پارٹی کی عزت کا سبب بنتے ہیں. دھرنا ہوا، میرے 4-5 پارلیمنٹیرینز دھرنے سے پی ٹی آئی سے انکاری ہوئی. اس کی کسٹوڈین، اس کے سپورٹ کے لیے کیا یہ باقی پارٹیاں نہیں آئیں؟ اس وقت آپ کیوں چپ تھے؟ جب میری ایک پارٹی کی ایک بہن نے میرے لیڈر پر الزام لگایا، موجودہ ٹریجری بینچز نے اس کو سپورٹ کیا، اس وقت آپ کیوں خاموش تھے؟ سوال یہ ہے کہ دیر آئے درست آئے شکر. میں آج پی ٹی آئی کی طرف سے کہتا ہوں ایگزمپلری میجرز لیں. سینٹ کے الیکشن میں کوئی بکو، جیسے میرے چیئرمین نے کہا تھا کہ جب پاناما کی بات آئی کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ میرا بھی احتساب ہو، آ جائے عہد کریں، صرف باتوں سے کام نہ لیں. یہ نہ کہیں کہ جی جمہوریت کو خطرہ ہے، بنیادیں ہل جائیں گی. انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہے پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. پاکستان تا قیامت زندہ رہے گا انشاءاللہ. آپ آئیں آگے، کہیں کہ جو بکے ہیں ان کو عبرت کا نشان بنائے اور یہاں سے ایک ریزولوشن پاس ہو کہ جس نے اپنا ووٹ بیچا اس کو کھلے عام مینار پاکستان میں پھانسی دی جائے گی. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ صرف وقتی طور پہ سیاست چمکانا جمہوریت کو نقصان نہیں ہے، آپ کے مفادات کو نقصان ہے. جب آپ ہارتے ہیں تو جمہوریت یاد آتی ہے، جب آپ جیتتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ یہ گرینڈ الائنس تھا، یہ پاکستان کے مستقبل کی بات ہے. اب جب آپ ہار گئے ہیں تو اب ہارس ٹریڈنگ یاد آئی، شکر اب یاد آ گئی. آئے آج عہد کرتے ہیں کہ جو بکے ہیں، چاہے سٹارٹڈ فرام پی ٹی آئی، جو بکے ہیں، کیا آپ اس چیز کے لیے تیار ہیں ان کو پھانسی دینے کے لیے؟ آج اسمبلی، آج قانون بنائے کہ سینٹ کے الیکشن میں جو بکا، جس سے خریدا، اس کے لیے ایسی سزائیں بنائیں کہ پاکستانی قوم کو میسج آئے کہ پارلیمان کا تقدس بحال ہو. لیکن اگر آپ سوئے ہوئے ہو
اور اپنی ذات کی بات آئے تب جاگتے ہیں، تو پھر یہ نام نہاد جمہوریت کبھی بھی آپ کی نہیں آگے جائے گی۔ وقت چینج ہو گیا ہے، پاکستانی قوم جاگ گئی ہے، پارلیمنٹیرینز کو رائٹ نہیں دیں گے، کیونکہ اگر یہ وفاق فیڈریٹنگ یونٹس اور چھوٹے ڈسٹرکٹس کے ایم این ایز اور باقی صوبوں کے ایم این ایز کو ان کا حق نہیں دیں گے تو پھر ہم سوئیں گے نہیں۔ ڈپٹی سپیکر صاحب، ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، آئین کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ قانون کا سہارا لیتے ہوئے ہر لیول پر جائیں گے اور اپنا حق ان سے لیں گے، کیونکہ یہ صرف ایک صوبے، ایک علاقے اور بڑے بڑے ناموں کا پاکستان نہیں، یہ سب کا پاکستان ہے، اور انشاءاللہ فیوچر belongs to the people of پاکستان۔ اور وہ جو گمکری کر رہے ہیں، جادوگریاں کر رہے ہیں، جو عوام کو استعمال کر کے جذباتی باتوں سے، تو ان کے لیے میسج یہ کہ آئے آج قانون بناتے ہیں۔ پی ٹی آئی آپ کے ساتھ ہوگی، جو بکے، جنہوں نے خریدا، ان کے لیے سزا 500 ہوگی۔ انڈیپینڈنٹ ایک کمیشن بنائیں جو کہ ایک ایگزامپل سیٹ کرے، تاکہ آئندہ پارلیمان کے تقدس کی بات نہ آپ کر سکے نہ کوئی اور کر سکے۔ آئیں پارلیمان کو عظیم سے عظیم تر بنائیں تاکہ لوگ پھر اس پارلیمان اور آپ کی عزت کر سکے۔ پاکستان زندہ باد۔ جی کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر خان۔